السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام بات سے بات میں آپ کا میزبان میاں اکبر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، میں آج جس شخصیت کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ میرے سپہ سالار، میرے ہیرو، پوری قوم کے ہیرو جنرل عاصم منیر کے بارے میں ہے، جن کے بارے میں پاکستان ہی نہیں پوری دنیا اس وقت ان کی اعتراف کر رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کی سربلندی اور دہشت گردی کو ہر لحاظ سے کنٹرول کیا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ امریکہ کا جزیرہ جس نے زبردست خراج تحسین پیش کیا، اس نے لکھا کہ جنرل عاصم منیر کا اولین عزم پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ مضمون میں آرمی چیف کی قیادت، فوجی پس منظر، انسداد دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو اجاگر کیا گیا۔ خواتین و حضرات، ان میں ان کی قائدانہ صلاحیتوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا۔ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں وسیع تر فوجی آپریشن کیے گئے، جس میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن اور اس کے علاوہ دہشت گردوں کا بھی خاتمہ کیا گیا۔ خواتین و حضرات، میں جنرل عاصم منیر کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ جنرل عاصم منیر 17ویں آفیسر ٹریننگ کورس منگلہ سے انہوں نے گریجویشن کیا اور انہیں اعزازی تلوار سے بھی نوازا گیا۔ 23ویں فرنٹیئر ریجمنٹ میں کمیشن بھی انہوں نے حاصل کیا۔ انہوں نے آپریشنل اور کمانڈ اسائنمنٹ کے مختلف شعبوں میں اہم عہدوں پر بھی وہ فائز رہے۔ خواتین و حضرات، انہیں انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل اور ملٹری انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل اور کمانڈر فورس اور کمانڈر نادرن ایریاز کے طور بھی خدمات انجام دینے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ خواتین و حضرات، چارج سنبھالنے سے قبل وہ جنرل ہیڈ کوارٹر میں ماسٹر جنرل کے فرائض بھی خواتین و حضرات سر انجام دے چکے ہیں۔ بعد میں جنرل عاصم منیر نے متعدد چیلنجوں کا سامنا کیا، جن میں سنگین سیکیورٹی خطرات، بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور ہائبرڈ جنگ کے حوالے سے ان کی انتھک کوششیں اور محنت شامل ہے۔ خواتین و حضرات، جنرل عاصم منیر پاکستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان TTP کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے میں پیش رہے، جس سے فتنہ الخراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی قیادت میں جولائی 2024 تک دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 22,409 انٹیلیجنس مبنی کارروائیاں کی گئیں۔ خواتین و حضرات، 398 دہشت گرد ایسے ہیں جن کو ہلاک کیا جو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرات تھے۔ اسی طرح خواتین و حضرات، 31 ہائی ویلیو اہداف شامل ہیں، جن میں 7 اگست 2023 کو پشاور میں ایک جرگے سے خطاب کرتے ہوئے جن صاحب نے کہا کہ ان دہشت گردوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ تباہ ہونے سے پہلے ریاست پاکستان کی رٹ کو تسلیم کریں۔ اگر وہ اپنی غلط راہ پر گامزن رہیں گے تو انہیں سخت سزا جو ہے وہ سنائی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کر کے سانس لے گا اور اپنے شہریوں کو تحفظ کے لیے ہر قیمت پر کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ خواتین و حضرات، پاکستان کی 5ویں نسل کی جنگ کی صورت میں ایک زبردست چیلنج کا اس وقت سامنا ہے، جو روایتی اور غیر روایتی حربوں کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے، جس کا مقصد معاشرتی ڈھانچے کو مسلط کرنا ہے۔ جنرل عاصم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج کی حمایت سے مادر وطن کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم کو تیار رکھا جائے۔ جنرل عاصم منیر میں فوجیوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشن پاکستان کی خود مختاری کو 16 جنوری 2024 کو چیلنج کیا گیا، جب ایران نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں میزائل اور ڈرون حملے کیے، جس کے نتیجے میں 2 معصوم بچے ہلاک ہوئے۔ خواتین و حضرات، جنرل عاصم منیر کا یہ عزم رہا اور انہیں اس قدر چھڑانے کے لیے اس بچے کو چھڑانے کے لیے 18 جنوری کو پاکستان نے ایران اور صوبہ بلتستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف مصدقہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر فوجی حملوں کا ایک محتاط انداز میں منصوبہ بنایا اور درست طریقے سے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ نتیجے میں کئی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ جنرل عاصم منیر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نوجوانوں میں انتہا پسندی کے رجحان کو روکنے کا ایک اہم طریقہ روزگار ہے اور کاروبار کے مواقع ہیں۔ اس پس منظر کے ساتھ فوج نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اور گرین پاکستان اینٹی ایشوز کے طور پر کام میں پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے
हुकूमत की भी इस वक्त भरपूर मदद कर रही है। जनरल आसिम मुनीर की अरब और खलीजी रियासतों और अमेरिका के साथ इक़्तिसादी शराकत दारी कायम करने में सरगर्म नजर आते हैं और उनकी कोशिशें और कारोबारी बरादरी के अंदर एतमाद को फ़रोग दे रही हैं। कौमी तरक्की में उनकी फ़ाल शिरकत की हौसला अफजाई भी की जा रही है। ख़वातीन व हज़रात, जनरल आसिम मुनीर ज़्यादा रवादारी और मदारस और मजहबी हम आहंगी की भी भरपूर हमायत करते हैं। जहाँ जड़ावाला के वाक़े की भी मजम्मत की जाती है, जहाँ एक हजूम ने मुतअद्दिद गिरजाघरों में तोड़ फोड़ और कई घरों को नजर आतश किया, जब वहाँ रहने वाले 2 अफराद पर कुरान पाक की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाया गया तो उन्होंने ऐलान किया कि किसी भी तबके की तरफ से अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये की तरफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये के वाक़यात की गुंजाइश पाकिस्तान में नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, जब आसिम मुनीर ने 2023 में अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक करेला से फ्लोरिडा में मुलाकात की और फौजी सफारतकारी और COASC के वज़न का एक अहम पहलू दिसंबर 2023 में जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका का दौरा किया, जिसने तेज़ी से बदलती हुई आलमी हरकत के दरमियान पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बढ़ते हुए फौजी और सफारती ताल्लुकात के एक अहम लम्हे की निशानदेही की। ये दौरा अलामती और अमली तौर पर दोनों की तरफ से था, जिसमें आला सतही मसरूफियात को नुमाया किया गया। पाकिस्तान अमेरिका की कदर करता है। पाकिस्तान ने मलेशिया, कतर, सऊदी अरब और इमाराती मुसल्लह अफवाज के साथ मुश्तरका फौजी मशक़ें की। इस तरह 7वीं पाकिस्तानी आर्मी टीम को तरबीती मशक़ के एहतमामी तकरीब में, जिसमें अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब की टीमें समेत 15 टीमों ने हिस्सा लिया, उन्होंने टीम स्पिरिट को फ़रोग देने और इनकी तैयारियों को बढ़ाने में PATS की अहमियत का अयादा किया। उन्होंने फौजी सफारतकारी की वाज़ेह मिसाल के तौर पर दीगर अफवाज के साथ पाक फ़ौज के ताल्लुकात को सराहा। उनकी क़यादत में पाक फ़ौज ने न सिर्फ मुल्क की सरहदों की मुहाफ़िज़ के तौर पर काम कर रही है, बल्कि सैलाब, ज़लज़ला जैसी आफात के दौरान भी अपने ताउन को यकीनी बनाया। ख़वातीन, ये वो गुफ्तगू है जो अमरीकी जदीदे में इस वक्त शाया की गई है, जो मैंने आपके सामने पेश की है। ख़वातीन व हज़रात, आपके साथ एक नए प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर हूँगा। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।